अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम एक बार फिर हाज़िर हैं और जैसे हमेशा ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम आज की जो न्यूज़ है उनकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि कई जगह से ये न्यूज़ आ रही है कि इसहाक डार साहब, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के रिलेटिव भी हैं, समधी भी हैं और ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के भी करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी उसमें इसहाक डार साहब जो हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया जा सकता है। अब खैर इस बात पे तो बहुत से लोग मेरे समेत सभी ने एतराज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के बाद एक जो है वो नवाज शरीफ साहब की ही फैमिली के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप का मजा ले रहे हैं। ऐसा लगता है पार्टी के अंदर कोई और है ही नहीं। लेकिन खैर इस वक्त हम बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब की। आप सब जानते ही हैं कि डॉलर को पर लगे हुए हैं बहुत टाइम से पाकिस्तान में और इसहाक डार साहब जो हैं बार बार यही दावा करते हैं कि जी वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे, इकोनॉमी को बेहतर कर देंगे। अभी तक खैर कुछ इतना कोई खास कर नहीं पाए सिवाय इसके कि यहाँ वहां से, चाइना से और किधर किधर से इन्होंने जो है IMF वगैरह के पैसे जरूर पकड़ लिए, लेकिन अपने तौर पे कोई काम करना शुरू नहीं किया जा सका है। लेकिन साथ साथ उनकी क्योंकि ये बात भी की जा रही है कि शायद केयरटेकर गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब को जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया जा सकता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे होता है मजहब का चूरन बेचा जाता है, मजहब का चूरन चलाया जाता है और कभी कभी तो शायद ऊपर वाले के लिए भी हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे शायद वो इम्प्रेस हो जाएं और वो कहें कि आइए आइए जी, हम जो है आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। इसी तरह की मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इसहाक डार साहब इसमें आपको नजर आएंगे और इसहाक डार साहब जो हैं वो दाता गंज बख्श के मज़ार पे गए हैं और वहां जाकर उन्होंने जो है वो चादर चढ़ाई है, वहां की सफाई की, मतलब उसमें हिस्सा लिया और इसके अलावा उनका ये भी जो है वो बताया गया कि जी साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जी जो एरिया है, यानी कि जो मज़ार का एरिया है दाता गंज बख्श के, उसको तोसी दी जाएगी, यानी उसको ये बढ़ाएंगे। उस एरिया को बढ़ाने के ऊपर जो है मंजूरी दी गई है और उसी के लिए आज पहुंचे थे जी दातागंज बख्श के मज़ार के ऊपर इसहाक डार साहब। और अब इसहाक डार साहब जो हैं वो आप देख सकते हैं चादर चढ़ा रहे थे, सफाई कर रहे थे, फूल चढ़ा रहे हैं और हर तरह से दाता साहब को जो है वो बनाया जा रहा है कि सर हमें जो है ना वो आप बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। इलाका बढ़ाया जा रहा है, उनके मज़ार का जो अहाता है जो वो ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और उसकी कोई ख़ास वजह मुझे समझ नहीं आती। मैंने इवन ट्विटर पे भी लिखा है सागडर साहब को कि ये मज़ार का एरिया बड़ा करने के बजाय उसी पैसे को आप किसी गरीब आदमी का घर का किराया, किसी के स्कूल की फीस, किसी के मेडिकल बिल या इस किस्म की जो ज़रूरियात होती हैं आम आदमी की, जो कि आपके जैसा अरबपति खरबपति नहीं है, उसकी मदद आप कर सकते थे, कई लोगों की मदद कर सकते थे उस पैसे से, बजाय ये नौटंकियां करने के इन मज़ार जो बने हुए हैं इनके एरिया को बढ़ाया जाए। और यकीनन उस पे मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा कि कई लोग दूसरे जो हैं वो भी इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की अपनी नौटंकियां चलती हैं और वही चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पैसा बर्बाद किया जा रहा है, पैसा गलत जगह पर खर्च किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि इस दरबार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस दरबार को बढ़ाने का फायदा कोई नहीं है क्योंकि किसी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। जितना है अभी उतना भी बहुत है, लोग पहुंच जाते हैं और जिसको जो दुआ पढ़नी है वो पढ़ लेता है। लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो इसका हाथा बढ़ा के, इसका एरिया को बढ़ा के सिर्फ और सिर्फ पैसा जाया कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और शायद वो ये बताना चाहते हैं कि जी मैं तो बड़ा ही मजहबी आदमी हूँ और देखो जी मैंने तो ये बढ़ा दिया इलाका, इसका मज़ार का इलाका जो कहना चाहिए जो एरिया है वो बढ़ा दिया है। या फिर ये कैसी किस्म के और दूसरे कई वो हो सकता है मदरसों में भी पहुंचना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें इनको नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजों से इन्हें बचना चाहिए। मगर अब बहरहाल ये अनाउंस कर चुके हैं, अब जब अनाउंसमेंट कर दी तो अब तो इनको करना ही पड़ेगा। मगर बात सारी ये है कि ये पैसा जाया हो रहा है, ये पैसा गलत जगह पे लगाया जा रहा है और जैसा मैंने कहा
کہ اس مزار کے ایریا کو بڑھانے پہ جو پیسہ خرچ ہوگا اس کے بجائے وہی پیسہ کسی غریب کی مدد کی جا سکتی تھی, کسی غریب کے گھر کا بل دیا جا سکتا تھا. اور اگر آپ کے پاس اتنی زمین ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے کہ جس میں آپ مزار کو مزید بڑھا رہے, تو وہاں کسی غریب کے لیے گھر بنا دیں, کسی غریب کے سر پہ چھت دے دیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سب لوگ بڑے آرام سے ہیں اور کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. مگر ہمارے یہ لیڈر جو کہ کروڑ پتی نہیں, ارب پتی, کھرب پتی ہیں, ان کو اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہے. اور یہ اب جب اپنے کرنے پہ آتے ہیں تو پبلک کو تو چونا لگاتے ہی, اوپر والے کو بھی چونا لگانے سے باز نہیں آتے. لیکن خیر ان ملاؤں کا کیا کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہمارے یہاں منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ جہالت ہی ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہہ دیا کہ یہ جاہل منسٹر ہی ہیں. یہی وجہ ہے, اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور جہالت نہ ہوتی تو اس پیسے کو جو مانگ مانگ کے کہیں سے لائے گئے ہیں اس کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرتے, صحیح جگہ پہ لگاتے. کم از کم عام آدمی جو بیچارہ تکلیف میں ہے اس کی مدد کرتے, نہ کہ اس طرح کے مزاروں پہ اور درباروں میں اور اس طرح کے مدرسے اور دوسری چیزیں جو اس کے اوپر یہ پیسہ لگانے کے. خیر ہم یہاں پہ جب بات ہی ہو رہی ہے تو ملا انسائنسی دیکھ لیتے ہیں, سنیے. بڑا ہو کر داڑھی میں کنگا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا, اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے کہ اگر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اگر داڑھی میں بیٹھ کے کنگھی کریں گے تو پھر قرضہ اترے گا, اور کھڑے ہو کے کریں گے تو قرضہ چڑھے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, شہباز شریف ہو گئے, عمران خان ہو گئے, کسی کی داڑھی کوئی نہیں. آپ کریں تو کیا کریں بتائیے ذرا. مطلب کسی بھی پرائم منسٹر جو رہ چکے ہیں یا ابھی جس وقت موجود ہیں یا ان کے ساتھ کے جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہو گئے اور دوسرے کئی لوگ ہو گئے, کسی کی داڑھی نہیں. تو مولانا صاحب اگر یہ بھی بتا دیتے کہ اب کیا کریں, اس کا کوئی اور اپائے بتائیے, اس کا کوئی اور حل بتائیے, تو پھر شاید کچھ بات بنتی. خیر ہم ایک مولانا صاحب اور دیکھتے ہیں جو کہ انڈیا کو تڑیاں لگا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے بھارت سے بھوت نکل جائیں گے, بھارت سے بھوت نکل جائیں گے, ایک بھوت نہیں رہے گا, ایک بھوت. بار بار تقریباً 4-5 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بھارت کے اندر ایک بھوت نہیں رہے گا, ایک مندر نہیں رہے گا, ایک ہندو نہیں رہے گا. یہ 5 سال سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں خود ایشوری نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ابھی کورونا آیا ہوا ہے, ان کو یہ کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے پاس جا کر معافی مانگتے ہیں. ہر مسلمان ان کے لیے محی الدین اجمیری بنے ہوئے ہیں. ہر مسلمان محی الدین اجمیری ہے. اجمیر شریف والوں نے 90,000 ہندو مسلمان کیے تھے, 90,000 ہندو مسلمان کیے تھے. اب وہ وقت آ گیا ہے ہندوؤں کا ہندو اپنا بوریا بسترا چکن جی میں ابلیس دا جڑا بوریا بسترا جنت اندر سی نا وہ میں باہر کڈیا. ہن میں آج تساں نال وعدہ کردا اے ہندوؤں دا جڑا بوریا بسترا ہے, اللہ مہربان ہوئے, اللہ مہربان ہوئے. اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے اللہ اکبر اے با حکم الہی 2027 تک ایک ہندو نہیں نظر آنے لگا. جی تو یہ بھی تھا کوئی مولانا جو اپنی بک بک کر رہا تھا اور بکواس میں لگا ہوا تھا, اور اس کے سامنے لوگ جو بیٹھے تھے وہ واہ واہ کر رہے تھے. اور اسی قسم کا چورن جی پاکستان میں دھڑا دھڑ بیچا جاتا ہے, اور اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی بہت زیادہ تعداد میں. لیکن اچھی بات یہ کہ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قسم کی سوچ نہیں رکھتے. اس لیے آپ لوگ ہرگز یہ پریشان نہ ہوئیے کہ سب اسی سوچ کے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہتر سوچتے ہیں اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی ان کے اندر نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ان مولاناؤں کا تو کوئی علاج ہے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قسم کی ویڈیوز جب ان کی آتی ہیں تو گورنمنٹ کو ان کو اریسٹ کر کے اور ان کی تشریف پہ لگانے چاہیے 2-4 جوتے, اس کے بعد ہی یہ ٹھیک ہوں گے. لیکن گورنمنٹ تو خود اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتی ہے, خود اس طرح کی سوچ کے. اگر ایسے نہ ہوتے تو اسحاق ڈار صاحب کی جو میں نے آپ کو دکھائی ویڈیو کہ وہ داتا گنج بخش جا کے اور وہاں پہ ایریا بڑا کر رہے ہیں مزار کا, وہ یہ نہ کر رہے ہوتے, بلکہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی طرح
اس پیسے کو کسی صحیح جگہ پہ لگاتے. یہاں پہ جگہ جگہ لوگ بیمار ہیں, ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, ایجوکیشن پہ وہ پیسہ لگایا جا سکتا تھا. لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی تھی. یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے یوٹیلیٹی بلز ادا کیے جا سکتے تھے, انسانوں کو بچایا جا سکتا تھا بجائے اس جگہ کو اور زیادہ جگہ بڑھانے کے کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. لیکن بہرحال ہمارے ایسی قسم کے جاہل ہیں, تو اب ہم کیا کریں یہ تو آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں. میں کبھی بھی امامہ شریف اتار کے ہیلمٹ نہیں پہنوں گا. آپ میرا ڈیلی چلان کریں, میں کرواؤں گا, لیکن امامہ شریف اتار کے میں نہیں دوں گا, اور نہ میں ہیلمٹ پہنوں گا. یہ صاف سی بات ہے. ہیلمٹ اتار, امامہ شریف اتار کے ہیلمٹ نہیں پہنتے. ایک بات بتائیے گا, جب آپ نہاتے ہیں امامہ پہن کے نہاتے ہیں, بھائی یہ ہے کہیں, یہ ہے کہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا صحابہ کرام ایسے کرتے تھے؟ کیا انبیاء کرام ایسے کرتے تھے؟ وہ جب باہر نکلتے تب پہنتے تھے. آپ کیسی جہالت والی بات کر رہے ہیں یار. بات وہ کریں جو بات سمجھ میں آئے. جی ہاں, یعنی کہ جو جرنلسٹ ہیں جو ان سے بات کر رہے ہیں وہ جہالت والی بات کر رہے ہیں, اور یہ بہت عقل والی بات کر رہے ہیں. اور اس نے بالکل صحیح سوال کیا, کیا یہ آپ پہن کے نہاتے ہیں؟ تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن بالکل اسی قسم کے لوگ پورے پاکستان میں بھرے پڑے, اور ہمارے پاس ان سے بچنے کا کوئی رستہ کم سے کم ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ لوگوں کو دکھائی دے تو ضرور بتائیے گا. خیر, ہم تھوڑی سی دیر جو ہے وہ کچھ نیوز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, اور آپ لوگ کہیں گے آج تو پورا ملا ان سائنس چل رہا ہے. لیکن خیر, ملا ان سائنس ہم پھر دوبارہ بھی لے کر آئیں گے. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اسلام آباد میں جی جو سرکاری دفتر ہیں, یعنی کہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں, وہ بند رہیں گے ویڈنسڈے تک. جی ہاں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں جی, نہ عید ہے, نہ بقرہ عید ہے, نہ محرم ہے, نہ ہولی, نہ دیوالی, نہ کرسمس. پھر بھی جی ویڈنسڈے تک جو ہے سرکاری آفیسز بند ہے. اس کی وجہ یہ کہ چائنا سے ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پر آ رہے ہیں, اور وہ 30 کو یعنی کہ کل بولے تو کل پہنچ جائیں گے. اور اس وجہ سے کل سے لے کے ویڈنسڈے تک جو گورنمنٹ آفیسز ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے وہاں سے پین نہ چرا لیں, ایسے ہی کچھ لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کوئی پین وین چرانے کی عادت ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی پیپر وغیرہ لے کے نہ چلے جائیں. نہیں جی, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک سیکیورٹی یہاں پہ بڑھائی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو آفیسز ہیں, گورنمنٹ آفیسز ہیں, وہ سب ویڈنسڈے تک بند رہیں گے. ویسے چائنا نے کہا یہ تھا کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے, یعنی 30 سے, اور ویڈنسڈے تک جو ہے بتایا جا رہا تھا کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے. لیکن لاسٹ منٹ پہ مجھے لگتا ہے ان کے پریزیڈنٹ کو ٹکٹ نہیں ملا جہاز کا, اور اسی وجہ سے جو ہے اب وائس پریزیڈنٹ آف چائنا جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان کے آگے پیچھے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھڑے ہوں گے کہ سر کچھ دے دیجئے, کچھ دے دیجئے, اور جو دیا ہے وہ مانگیے گا نہیں. جی ہاں, یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا نے جو فی الحال جو لون پاکستان کو دے رکھے تھے انہوں نے وہ ری شیڈیول کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 سال کا ٹائم پاکستان کو اور دے دیا ہے کہ چلو 1 سال کے بعد دے دینا. لیکن 1 سال بھی تو گزر ہی جائے گا, کوئی بات نہیں, اس کے بعد ہم پھر کوئی جگاڑ لگا لیں گے اور پھر ان کو ٹوپی پہنا دیں گے, 1 سال کا ٹائم پھر لے لیں گے. لیکن خیر, ابھی فی الحال دیکھتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں چائنا کے جب وہ آئیں گے تو وہ کیا بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلکہ شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ پکچر اگر ہمیں مل جائے. جی ہاں, یہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک طرف ان کے جو ہے وہ UAE کے پریزیڈنٹ ہیں محمد بن زید, اور دوسری طرف جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دبئی کے کراؤن پرنس جو ہیں, جی ہاں, دوسری سائڈ پہ شہباز شریف صاحب کے جو ہے وہ دبئی کے کراؤن پرنس بیٹھے ہیں. بالکل, اور شہباز شریف صاحب سے شاید پوچھ رہے ہوں گے کہ بیٹا اتنا کیسے مانگ لیتے ہو, مطلب ابھی اور کیا چاہیے. ویسے کہا تو یہ گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی افسوس کرنے کے لیے گئے تھے, ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو شہباز شریف صاحب افسوس کرنے گئے. لیکن آپ کو تو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا وہ افسوس میں جو ہے نا وہ جیب کاٹ لیتے ہیں. تو بالکل ایسے کچھ لگ رہا ہے کہ شاید یہ دونوں مل کے ان کو سمجھا رہے ہیں, دیکھو افسوس کے لیے آئے ہو, افسوس کرو, اور اس کے ساتھ ہی دروازے سے باہر نکل جاؤ. لیکن شہباز شریف صاحب تو پھر شہباز شریف صاحب ہیں, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ آتے آتے کچھ لیتے ہی آئیں گے. مگر خیر, ہم بھی چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پرویز خٹک صاحب, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے پرویز خٹک صاحب, ان کو ایک بار پھر پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی سے نکال دیا. خیر وہ تو پہلے ہی نکال دیا تھا, پتہ نہیں بار بار یہ خبر کیوں آ رہی ہے, لیکن خیر یہ ضرور ہے
کہ اب تو پرویز خٹک صاحب نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنی خود کی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, اس میں لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو اس لیے اگر ان کو عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے تو اس میں اتنی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. ایک تو میں ٹویٹر سے بہت تنگ ہوں, ٹویٹر پہ لوگوں چینج کر دیا گیا ہے. وہ اتنی پیاری سی ایک چھوٹی سی چڑیا اس پہ ہوتی تھی, اور اب یہ لوگوں پتہ نہیں کیا بنایا ہے, مجھے خود سمجھ نہیں آتی. میں 2-3 دن سے جب کوشش کرتی ہوں یا جب میرا موڈ ہوتا ہے کہ چلو میں ٹویٹر پہ جا کے کمنٹس پڑھ لوں یا کچھ لکھ دوں یا کچھ اور کیا چل رہا ہے نیوز دیکھ لوں, تو مجھے اپنے موبائل میں ہی ٹویٹر نہیں ملتا. پھر مجھے تھوڑے بعد یاد آتا ہے او ہو اس کا تو لوگو چینج ہو گیا ہے, اور وہ اچھا خاصا خوبصورت سا لوگو جو تھا وہ ہٹا کے اور اب یہ کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں اب آگے کیا کیا کریں گے, لیکن فی الحال ایسا ہی ہے. بات ہم کریں گے پھر ایک بار پاکستان کی. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو پاکستان کے یوٹیوبرز ہیں جی وہ پاکستان کی تو بات ہی نہیں کرتے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے شاید بھیجا فرائی نہیں دیکھا, یا آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں دیکھا, کیونکہ ہمارے یہاں تو جی 70% ہم پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ہی نیوز دیتے ہیں. تو جن لوگوں کو پاکستان کی نیوز دیکھنی ہے, جن لوگوں کو پاکستان کے بارے میں جاننا ہے, تو وہ پلیز ہمارے چینل کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھنا بھی نہ بھولیں. خیر, ہم ایک بار پھر پاکستان کی طرف ہی ہیں اور پاکستان کی ہی نیوز دے رہے ہیں, اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی ایک کہنا چاہیے سول جج جو ہے اس کی مسز نے, یہ ایک ان کے گھر میں میڈ کام کرتی تھی, چھوٹی سی بچی, یا میرے خیال ہے 12 سال کی, 11-12 سال کی بچی, اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر ٹارچر کیا, اس کو بہت زیادہ مارا. منیر حفیظ نام ہے, اور یہ پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بڑی مشکل سے ملی ہے سول جج کی پکچر, کہ اس منیر حفیظ نام ہے اس سول جج کا, اور اس کی بیوی نے جو ہے اپنے گھر میں کام کرنے والی میڈ بچی, جسے میں کہہ رہی ہوں 11-12 سال کی, اس کو اس قدر مارا کہ وہ بچی بری طرح سے زخمی ہو گئی. اس کے بعد اس کو گھر میں ایک طرف بند کر کے رکھ دیا, یہاں تک کہ اس کے جو زخم تھے وہ خراب ہو گئے, اس کا سر پھٹ گیا, اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی بچے کو گھر میں کام پہ رکھنا یہ ایک طرح سے منع ہے. پاکستان میں بھی یہ قانون ہے کہ آپ بچوں کو سے لیبر نہیں کروا سکتے, لیکن یہاں پر پھر بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سول جج کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا, کہ ایک تو غیر قانونی طور پر اس بچی کو جو ہے رکھا گیا, نوکر کے طور پہ کام کروایا گیا اس سے, اور اس کے بعد سول جج کی بہت سے ہمارے ٹی وی چینلز یہ نیوز دے رہے ہیں, مگر بہت سو میں یہ ہمت نہیں ہے کہ سول جج کا نام بتائیں. تو جی یہ سول جج جو ہے اس کا نام ہے منیر حفیظ, اور اس کی بیوی نے جو ہے وہ مار مار کے اس بچی کی وہ حالت کر دی ہے کہ بہت خراب حالت میں, یا کہنا چاہیے کہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ اس وقت یہ بچی ہے, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو اپنی غریبی کو ہٹانے کے لیے, اپنی غریبی سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے بچوں کا استعمال کرتے ہیں, کہ اپنے بچوں کو کسی کے بھی گھر میں نوکر رکھوا دیتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھتے بھی نہیں کہ وہ لوگ کس طرح کے ہیں اور ان کے بچوں کو کیسے رکھا جا رہا ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو پلیز ان کو پیدا مت کیجیے, ان کی زندگی خراب مت کیجیے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا کریں اور اس کے بعد ان بچوں کو استعمال کریں اپنا گھر چلانے کے لیے. ان بچوں کو آپ ہر اس جگہ پہ نوکری کروائیں, کبھی گاڑیاں صاف کروائیں, کبھی لوگوں کے گھروں میں رکھوائیں, تاکہ آپ کی روٹیاں چلتی رہیں. اگر آپ روٹیاں نہیں کھلا سکتے بچوں کو, تعلیم نہیں دے سکتے, ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو آپ بچے پیدا مت کیجیے. اور اس کے 10 طریقے ہیں, مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس قسم کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں اس میں جتنے قصوروار یہ لوگ ہیں جو ان بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں, ان بچوں کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں, ان بچوں کو مارتے ہیں, اتنے ہی قصوروار ان کے پیرنٹس بھی ہیں, یعنی ان بچوں کے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے بھی گھر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور ان کا خیال نہیں کرتے. اس بچی کی حالت بہت خراب ہے, لیکن ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک شور ہے, ایک ہنگامہ ہے. اس سول جج کی بیوی کو ضمانت دے دی گئی ہے, اور وہ جج جو ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے جس نے ضمانت دی ہے. اس سول جج یعنی کہ منیر حفیظ کی بیوی کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے تھی. ان کو سزا ہونی چاہیے, اور بہت سخت سزا ہونی چاہیے, سول جج کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی. لیکن اس کو ضمانت دے دی گئی ہے اور وہ ضمانت پہ آرام سے گھر میں بیٹھی ہے. اب اس قسم کے بہت سے کیسز پاکستان میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد نکل کر آتے ہیں, جس میں کہ
घर में काम करने वाली जो भी बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं, उन पे तरह तरह के टॉर्चर की न्यूज़ हम सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना कोई एक्शन होता है और ना ही उन लोगों को सज़ा दी जाती है। यही वजह है कि ये चीज़ रुकने में नहीं आ रही, और आज भी हमने यही देखा है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बात होगी, टीवी पे भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इन लोगों को सज़ा नहीं होगी। लेकिन या ये बात सिर्फ़ पाकिस्तान की है? नहीं, ये बात हो सकता है भारत में भी हो रही हो। भारत में भी कहीं न कहीं इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनको घरों में रखा जा रहा हो काम करने के लिए, उनसे भी छोटे बच्चों को उन्हें सँभालने के लिए, और उसके ऊपर आप लोगों को भी, हर किसी को, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो भारत में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, अपने इर्द-गिर्द नज़र रखिए। और अगर आपको ऐसा कहीं दिखे कि किसी ने किसी छोटे बच्चे को सर्वेंट के तौर पे रखा हुआ है, तो आप उसकी फ़ौरन रिपोर्ट कीजिए। अपने करीबी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया पे लिखिए और बताइए, ताकि उन बच्चों को हिफाज़त से रखा जा सके, उन बच्चों की जान बचाई जा सके। क्योंकि भारत का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे बच्चों को टॉर्चर कर के बहुत बार ये औरतें जो है मार डालती हैं। मुझे हैरत है कि ऐसा कैसे कर लेती हैं, और इंसान किसी के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। इस बच्ची की वो हालत कर दी थी मार मार के कि इसके जख्म तक खराब हो गए, और उसके बाद इसको घर में बंद रखा था। फिर किसी तरीके से किसी ने ये खबर लीक की है, तब जाकर इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अभी तक इस बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, और कहा यही जा रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि शायद ये बच पाए। लेकिन हम दुआ करते हैं कि इस बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए और जल्द ही ये दोबारा अपने माँ बाप के पास चली जाए। और इस तरह के जो, जैसे ये सिविल जज की बीवी और दूसरे लोग हैं, इनको सज़ा होनी चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाते जाते मैं एक न्यूज़ मिस कर गई, मैं वो भी आपको बताती जाऊं कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मर्ज करने जा रहा है अलकायदा के साथ, ताकि कि वो, उनका कहना ये है ताकि ज़्यादा स्ट्रांगली काम करें दोनों। क्या काम करते हैं आप सबको पता ही है, लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह के अटैक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो कल भी तकरीबन 3 से 4 अटैक्स किए गए हैं केपीके साइट पर। और उसके बाद अब जब अलकायदा वाले, पिछले दिनों से थोड़ा कहा जा रहा था कि इनमें वो पावर नहीं रही है, इतने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अब ये न्यूज़ आई है कि जी टीटीपी और उसके साथ साथ जो है वो अलकायदा वाले दोनों ग्रुप्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी तबाही आने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल है इस खबर को सीरियसली लेना चाहिए, और अथॉरिटीज़ को, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और इन लोगों को कंट्रोल करने की भी। अगर पाकिस्तान अकेला कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान को चाहिए कि किसी और कंट्री से मदद मांगे। इसलिए कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करके बैठे रहेंगे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपसे नहीं किया जा रहा, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको किसी ना किसी कंट्री की मदद लेनी चाहिए, ताकि इस किस्म के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको रोका जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके। यहाँ से मैं फिर चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिफाजत से रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।